شہزادی مہرین اور نیلگوں طلسم قسط 5 نیلگوں طلسم کا اختتام نیلگوں طلسم کی آخری طاقت مہرین کے وجود میں جذب ہو چکی تھی۔ غار کے اندر موجود بے شمار نیلے کرسٹل ایک ساتھ جگمگا اٹھے جیسے ہزاروں ستارے زمین پر اتر آئے ہوں۔ روشنی کی نیلی لہریں مہرین کے جسم کے گرد گردش کر رہی تھیں اور اس کے سنہرے بال ہوا میں لہرا رہے تھے۔ اس کی نیلی آنکھوں میں اب ایک عام انسان کی نہیں بلکہ صدیوں پرانی جادوئی طاقت کی چمک اتر آئی تھی۔ چند لمحے پہلے تک جو لڑکی خوف اور امید کے درمیان کھڑی تھی اب وہی نیلگوں طلسم کی حقیقی وارث بن چکی تھی۔ لیکن جیسے ہی یہ طاقت مکمل ہوئی پوری نیلگوں دنیا کانپ اٹھی۔ زمین لرزنے لگی۔ دور دور تک بلند پہاڑوں سے پتھر ٹوٹ کر گرنے لگے۔ آسمان پر سیاہ بادل اس تیزی سے جمع ہوئے جیسے پوری کائنات اندھیرے کی چادر اوڑھ رہی ہو۔ بجلی کی خوفناک کڑک ہر سمت گونجنے لگی اور تیز ہوائیں میدان میں موجود ہر چیز کو جھنجھوڑنے لگے۔ مہرین نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ اسے معلوم تھا یہ خاموشی کسی طوفان سے پہلے کی خاموشی تھی۔ اچانک فضا میں ایک ایسی قہقہے کی آواز گونجی کہ پہاڑ بھی لرز اٹھے۔ ہا 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 یہ سایوں کے بادشاہ کی آواز تھی۔ چند لمحوں بعد سیاہ دھوئیں کا ایک عظیم بادل آسمان سے نیچے اترا اور اس کے درمیان سے ایک بے وقامت سایہ نمودار ہوا۔ اس کی آنکھیں جلتے ہوئے انگاروں کی مانند سرخ تھیں جبکہ اس کے جسم سے سیاہ دھواں مسلسل نکل رہا تھا۔ اس کے قدم زمین پر پڑتے تو مٹی راکھ میں بدل جاتی۔ وہ مہرین کے سامنے آ کر رکا۔ اس کی نگاہوں میں ہزاروں سال کی نفرت بھڑک رہی تھی۔ آخرکار اس نے گرجدار آواز میں کہا۔ نیلگوں طلسم اپنی آخری وارث تک پہنچ ہی گیا۔ وہ چند قدم آگے بڑھا۔ میں نے ہزاروں سال انتظار کیا۔ میں نے سلطنتیں تباہ کیں۔ میں نے بے شمار جانیں قربان کیں صرف اس طاقت کو حاصل کرنے کے لیے۔ اس کی آواز غصے سے لرزنے لگی۔ اور اب تم سمجھتی ہو کہ تم اسے مجھ سے چھین لوگی۔ مہرین نے مضبوطی سے اپنا جادوئی خنجر تھام لیا۔ اس کی آواز میں خوف نہیں صرف اعتماد تھا۔ یہ طاقت کبھی تاریکی کے لیے نہیں تھی۔ یہ ہمیشہ روشنی کی امانت تھی اور رہے گی۔ سایوں کے بادشاہ کے ہونٹوں پر ایک خطرناک مسکراہٹ پھیل گئی۔ تو پھر آج روشنی ہمیشہ کے لیے بجھ جائے گی۔ اس نے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے۔ اگلے ہی لمحے سیاہ دھواں طوفان بن کر ہر سمت پھیل گیا۔ بادلوں کے اندر سے بجلیاں زمین پر گرنے لگیں۔ کالی توانائی کے بے شمار تیر آسمان سے برسنے لگے۔ پورا میدان تاریکی میں ڈوب گیا۔ ازراق فوراً مہرین کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس نے اپنی چمکتی ہوئی تلوار میان سے نکالی جس پر قدیم طلسماتی نشان روشن ہو گئے۔ شہزادی، اس نے نظریں دشمن پر جماتے ہوئے کہا، جب تک میں زندہ ہوں کوئی اب تک نہیں پہنچ سکتا۔ مہرین نے اس کی طرف دیکھا۔ اس لمحے اسے احساس ہوا کہ ازراق صرف ایک محافظ نہیں بلکہ ایک ایسا دوست تھا جس نے ہر آزمائش میں اس کا ساتھ دیا تھا۔ اسی وقت ایک زوردار دھاڑ پورے آسمان میں گونجی۔ عظیم سفید اژدہا اپنے دیوقامت پروں کے ساتھ فضا میں بلند ہوا۔ اس کے منہ سے نکلنے والی نیلی آگ نے تاریکی کو چیر کر روشنی کی ایک دیوار کھڑی کر دی۔ مگر سایوں کے بادشاہ کی طاقت اب پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ چکی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھ پھیلائے۔ کالے بادل ایک بے وقامت نیزے کی شکل اختیار کر گئے۔ ختم ہو جاؤ۔ اس کی گرجدار آواز کے ساتھ ہی وہ نیزہ بجلی کی رفتار سے مہرین کی طرف لپکا۔ مہرین، پیچھے ہٹو۔ ازراق پوری رفتار سے دوڑا۔ اس نے اپنی تلوار دونوں ہاتھوں سے پکڑی اور پوری قوت کے ساتھ حملے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اگلے ہی لمحے ایک ایسا دھماکہ ہوا کہ پوری وادی روشنی اور تاریکی کے تصادم سے لرز اٹھی۔ زمین کئی جگہ سے پھٹ گئی۔ پہاڑوں کی چوٹیاں ٹوٹ کر نیچے گرنے لگے۔ دھماکے کی شدت سے ازراق کئی گز دور جا گرا۔ اس کی زرہ ٹوٹ چکی تھی۔ ہاتھوں سے خون بہہ رہا تھا۔ تلوار دور جا گری تھی۔ ازراق! مہرین چیختی ہوئی اس کی طرف دوڑی۔ اس نے ازراق کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ اس کی سانسیں تیز چل رہی تھیں۔
چہرے پر تکلیف صاف دکھائی دے رہی تھی۔ مہرین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا۔ ازراق نے کمزور سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ نہیں، یہ وہ جنگ ہے جسے جیتنے کے لیے ہم سب پیدا ہوئے تھے۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنا ہاتھ اٹھایا اور مہرین کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ مجھے یاد ہے جب میں نے پہلی بار اب کے والد بادشاہ سے وعدہ کیا تھا کہ اپنی آخری سانس تک شہزادی کی حفاظت کروں گا۔ اس نے درد کے باوجود مسکرانے کی کوشش کی۔ میں نے اپنا وعدہ نہیں توڑا اور نہ کبھی توڑوں گا۔ مہرین کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، ہم سب واپس جائیں گے، ہم جیت جائیں گے۔ ازراق نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر آہستہ سے بولا، مجھے اب پر یقین ہے۔ اسی لمحے سایوں کے بادشاہ کی خوفناک ہنسی دوبارہ گونجی۔ کتنا خوبصورت منظر ہے۔ امید ٹوٹتی ہوئی ہمیشہ مجھے پسند رہی ہے۔ اس نے ایک اور تباہ کن حملہ تیار کرنا شروع کر دیا، مگر اس بار فضا میں ایک مختلف روشنی پھیلنے لگی۔ عظیم اژدہا آہستہ آہستہ آسمان سے نیچے اترا۔ اس کے سنہری پروں سے ہزاروں ننھے روشن ذرات بارش کی طرح برس رہے تھے۔ وہ خاموشی سے مہرین کے سامنے رکا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں سکون تھا۔ نیلگوں وارث، اس کی آواز میں صدیوں کی حکمت جھلک رہی تھی۔ وقت آ گیا ہے کہ میں اپنا آخری فرض بھی پورا کر دوں۔ مہرین نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ نہیں، آپ ایسا نہیں کریں گے۔ اژدہا مسکرایا۔ ہر محافظ جانتا ہے کہ ایک دن اسے اپنی امانت اصل وارث کے حوالے کرنی ہوتی ہے۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اگلے ہی لمحے اس کے پورے جسم سے سنہری اور نیلی روشنی کے بے شمار دھارے نکلنے لگے۔ وہ تمام روشنی مہرین کی طرف بڑھنے لگی، اور جیسے ہی وہ اس کے وجود میں داخل ہوئی، پوری دنیا ایک بار پھر نیلی روشنی میں نہا گئی۔